کوثر بن کے ہیں یا چودراہٹ ہے یا پیر حضرات کی اللہ معاف فرما. پیر حضرات اپنے مرید کو خالی ہاتھ ہو نا، میں یقین جانے آنکھوں نے دیکھا ہے یوں ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے یوں اور بعد کا بائیں ہاتھ. اور ہمارے افسری کا تو یہ انداز ہو چکا ہے کہ کسی کو ہاتھ ملانا تو بائیں. کیسی سے میں نے اسنجا کیا جا تو نہیں اسنجے والا ہاتھ قبول کر، اور وہ بھی وہی ہاتھ دے رہا ہوتا ہے. کس چیز کا کون سا دعویٰ ہے آپ مسلمان ہیں؟ اور پھر اس کی تجلیل دیکھ لیا دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں. آج اگر کسی کے سامنے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ منہ پر طرف کرتے. ایک وقت تھا جب ہم کہتے تھے آپ مسلمان ہیں تو ماشاء اللہ انگلش والا انگلش میں کہنے سے مبارکباد دیتا، ہندی والا ہندی میں، اردو والا اردو میں، عربی والا عربی میں، کہ ہمارے ووٹ مسلمانوں والے ہیں لیکن ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا وہ یہودیوں والا ہے. جیسے اللہ اس کے رسول نے اعتراض کیا، منحرف کیا، ہم وہ کرتے ہیں. فمن تشبہ فهو منهم. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جس کو آئیڈیل بناتا ہے، جس کی انداز پہ چلتا ہے، جب قبر سے اٹھے گا اسی انداز سے اٹھے گا. مجھے تو نہیں لگتا میرے سوائے ہم قبر سے اٹھے قیام کی حالت میں یا تلاوت کرتے ہوئے یا حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہوئے یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، مجھے تو نہیں لگتا میرے سوائے کہ ایسا کہ عمل آ جائے. کیونکہ ہماری سوچ ہر وقت یہ مجھے ہر پیسے گرتے رہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، 1 ملین 2 ملین 4 ملین، کیا پیر کیا مولوی کیا فقیر. میں تو آج تک کوئی ایسا رجل رشید دیکھا ہی نہیں ہے. اسے دیکھا ہے جو میری طرح بیچارے کو کوئی حرب نہیں چلتا. وہ ہے نا محاورہ ہے کہ جس کو نہیں ملی وہ قاضی ہے، جس کو مل گئی وہ شرابی ہے. ہمارا وہی حال ہے. ہمیں بھی مل جائے تو کم نہیں کریں گے. پڑھنے کو جو تھے نوال سن کر ذکر ہو، جلوہ بطون کا دیکھ کر نیت بدلتے ہیں. فقیر کو مانتے نہیں ہیں. کتنے علماء کرام ٹی وی پہ بلاتے ہیں کہ یار کوئی مساوات، کوئی عدل، کوئی اخلاقیات پہ درس دیں تاکہ مخلوق، یہ ہمارے انتظامیہ، یہ ہمارے جو منصب بیٹھے ہیں، یہ کوئی سمجھے. آج سے 2-4 سال ایک مسئلہ تھا، عدالت میں مجھے جانا پڑا تو میں نے ایک قرآن حکیم کی آیات پڑھی. تو جج صاحبان میری طرف مجھے آتی ہے، میں کہ آتی ہے تو ترجمہ سناؤ، پھر اس کا ترجمہ کیا ہے. تو کھڑے ہوتے ہیں وہ دائیں بائیں، میں کہ کیا یہ انسان نہیں، میں کہ انسان ترائی سے دو کر کے آیا ہوں. کوئی لاچر پکڑا ہے، وہ بھائی ایک صفائی دینے کے لیے آیا. اس صفائی میں جو صفائی کا جج ہے، بات تو پھر میں نے کہ وہی ہے کہ کسی غصے والے جج نے سندھو کو پکڑا، اس کو تو کوئی اور تھا اور اس کو یہاں سے پکڑا اور ڈرل کر کے ہوئے کلمہ پڑھا. وہ پھر جناب ڈرل کلمہ پڑھا. آخر کار جب 3-4 منہ کے اس کے چہرے پہ لگے، اس نے کہا بھائی وہ مجھے چھوڑے گا تو کلمہ پڑھائے گا تو میں پڑھوں گا نا. تو نے تو مجھے ادھر سے پکڑا ہوا ہے، مار رہا ہے، اور تو مجھے چھوڑ دے، آرام سے بٹھا اور پھر مجھے کلمہ پڑھا، میں تیار ہوں. بولا کہ نہیں. مار مار کے جب اندھا ہوا ہوا تھک گیا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا. وہ بیچارہ بھی ہوش پڑا ہے، یہ بھی مار مار کے سانس بھول گیا. جب تھوڑا سا سانس اپنے مقام پہ آیا تو یوں ماتھا پکڑ کے کہتا ہے کاش کہ تجھے بھی کلمہ آتا تو آج یہ تو مسلمان ہو جاتا. اپنے ماں سے ہوتا تو میں سے کس نے ہیں جن کو کلمہ آتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. ادھر سے سنا ادھر سے سنا، اللہ خیر سے اللہ خود ہی اجازت کے مسلمان ہے، ادامی کے مسلمان ہے. میرے محترم سامعین کرام، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مجلس نے یہ ارشاد فرمایا. صحابہ کے جب میں رفیق تھا، فرمایا صحابہ ان کو یہ قیامت تک کے لیے میرا بیان ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص ایمان کی پہلی سیڑھی پر قدم نہیں رکھ سکتا جب تک وہ میرے احساسات، میرے جذبات، میرے حکم کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکا دے. جھکائے کبھی اپنے سر؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کبھی سر جھکایا ہے کہ حضور